خاتون کا ذکر ہے جس کا امتحان لیا گیا. المرأۃ الممتحنۃ، اس میں مفعول بھی ہے، اس میں فاعل بھی. مدنیۃ 13 آیۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کا سبب نزول یہ ہے کہ فتح مکہ سے قبل جب قریش مکہ نے نقض عہد کیا، صلح حدیبیہ کو توڑ دیا، تو اللہ کے رسول نے جہاد کی تیاری شروع. اور اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ جب جہاد فرمایا کرتے تھے تو اس کی اطلاع لوگوں کو توریہ کے طور پر دیتے. سمجھا؟ جو مقصود ہوتا تھا اس مقصود کے خلاف کو ظاہر کرنا، اظہار غیر ما قصدہ من دون کذب، توریہ کا ہے. سمجھا مولانا صاحب؟ اظہار غیر ما قصدہ من دون کذب، یہ شرط ہونی چاہیے، تب جا کر کے جو ہے وہ کلام صحیح ہے. بغیر کذب کے غیر مقصود کو ظاہر کرنا، اس کا نام توریہ. مثلا جانا ہے فتح مکہ کے لیے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا جانے کا راستہ کیسے ہے. انڈیا میں اگر جہاد کیا جائے تو انڈیا میں جہاد کس طرح سے ہو؟ جہاد کرنا ہے، اس کا راستہ کس طرح سے؟ ارے سمجھ میں آیا مولانا؟ روم کا راستہ کیسے ہے، رومی لوگ کیسے ہیں؟ جہاد کی اطلاع دی، لیکن جو ظاہر کیا ہے وہ ظاہر یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روم سے جہاد کرنا ہے، حالانکہ روم سے جہاد کرنا نہیں. سمجھا؟ اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے. فرمانے کہ ہمیں جہاد کرنا ہے، یہ بتاؤ کہ روم جانے کا راستہ کیا؟ سمجھا؟ روم کے لوگ کیسے ہیں؟ اسی کا نام توریہ ہے. مصنف یہ فرماتے ہیں کہ جس موقع پر اللہ کے رسول فتح مکہ کی خبر دے رہے تھے، جہاد کی خبر دے رہے تھے، وہ حنین کا توریہ، حنین سے توریہ، یعنی حنین کے لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، حنین کے حالات پوچھ رہے تھے. اس سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مکہ نہیں جائیں گے بلکہ حنین جائیں گے. جانا تو ہے لیکن حنین جانا. اللہ کے رسول نے یہ خبر جب دی تو بعض صحابہ کو معلوم ہو گیا قرینے کے ذریعے سے کہ ابھی نیا نیا قصہ نقض عہد کا پیش آیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کا ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے. حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری صحابی ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں، ان کے بال بچے اور ان کی زمین جائیداد مکہ مکرمہ میں تھی، اور ان کے بچے وغیرہ، ان کی بیوی وغیرہ جو تھی وہ کافرہ اور مشرکہ تھی، جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے. سمجھا نا؟ اور ان کی زمین جائیداد بھی تھی، کچھ جو مال وغیرہ، جو کچھ مال وغیرہ ہوگا وہ. یہ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ یمن کے رہنے والے ہیں. وہاں سے آ کر کے بس گئے تھے مکہ مکرمہ میں. وہاں پر کوئی ان کا رشتہ دار نہیں تھا. حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کی اطلاع کر دیتے ہیں بعض رؤساء مکہ کو، تو وہ بعض رؤساء مکہ ہمارا احسان سمجھیں گے اور ہمارے مال اور اسباب کی حفاظت کریں گے، ہمارے اقربا کی حفاظت کریں گے، اور ہمارے اس اطلاع کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما چکا ہے، فرما لیا ہے، وہ فیصلہ تو ہو کر کے رہے گا اور مکہ فتح ہو کر کے رہے گا. یہ سمجھا مولانا صاحب؟ انہوں نے اس نیت سے، ایک خاتون آئی ہوئی تھی مکہ مکرمہ کی، اس کا نام سارہ تھا، یہ مغنیہ تھی، ہیروئن. سمجھا؟ اپنے زمانے میں، بعد میں شاید کہ مسلمان ہوئی.
اس وقت جو ہے مسلمان نہیں تھی، مغنیہ تھی، وہ فقر و فاقہ کی حالت میں تھی، پیسے لینے کے لیے آئی تھی، کیونکہ سارے مکے کے لوگ یہاں آ چکے تھے مہاجرین، اور جو مکے کے لوگ تھے وہ سب کے سب جہنم رسید ہو چکے تھے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، سب مختلف غزوات میں وہ سب کے سب جا چکے تھے، ہلاک ہو چکے تھے۔ اس لیے مسلمانوں سے بالخصوص مہاجرین سے وہ یعنی سوال کرنے کے لیے آئی تھی، اپنی حاجت مانگنے کے لیے آئی تھی۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو ترغیب دی کہ بھائی ان کو دو، اس سے عورتوں سے تعرض کرنا اسلام میں نہیں ہے، لہذا ان کو جو ہے مال و اسباب دو۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر دیا، اسوسیت میں تفصیل سے روایت موجود ہے، وہ خط لکھ کر کے دیا سارا کو، اور اس میں اکرمہ کے نام وہ خط تھا اور حضرت صفوان کے نام اس کو خط تھا۔ دو خط کا ذکر ہے یا ایک ہی خط تھا؟ سمجھا نا، دو خط بھی ہو سکتے ہیں اور ایک خط بھی ہو سکتا ہے، پر اکرمہ کا نام آتا ہے یا صفوان رضی امیہ کا نام آتا ہے، سمجھا۔ ان کو خط لکھ کر کے دیا۔ اس خاتون نے اس خط کو اپنی چوٹی میں رکھ لیا، سمجھا، وہ بال کی چوٹی، تذل العقاد فی متنا و مرسلی، اور ہاں مولانا صاحب اقاص میں رکھ لیا، اقاص، سمجھا، اقاص مولانا فاضل ہے ہاں، تو وہ اقاص کا لفظ آتا ہے کہ چوٹی میں رکھ لیا، اور اس چوٹی کو اپنے کمر میں داخل کر، سمجھا، بڑی چوٹی تھی، ارے بڑے بڑے بال تھے، اس میں جو ہے رکھ کر کے اس کو جو ہے حجزہ میں یعنی کمر بند میں جو ہے اس کو داخل کر لیا، اور وہ خط لے کر کے جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ایک وہی سارا نام کی جو خاتون تھی وہ خط لے کر کے جا رہی ہے، حضرت حاتم بن ابی بلتعہ کی جا۔ اللہ کے رسول نے ایک مختصر سا قافلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 آدمی پر مشتمل قافلہ تھا، جس کو بھیجا، اور یہ فرما دیا کہ جو ہے موضع خاک کے اوپر وہ خاتون ملے گی اونٹ پر جاتی ہوئی، اس کے پاس ایک خط لے کر کے آنا، اس کو چھوڑ دینا، جانے دینا۔ جب یہ قافلہ پہنچا روضہ خاک پر، خاتون سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ خط دے دو، کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے اور پورے قافلے نے اس کے سامان کو تلاش کیا، مکمل تلاشی کے بعد نہیں خط ملا، تو قافلے کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی جھوٹ بولیں، ضرور اس کے پاس خط موجود ہے۔ حضرت علی نے پھر دھمکایا، کہا کہ اگر خط نہیں نکالا تو تم کو میں ننگا کروں۔ جب یہ دیکھا کہ اس طرح کا جو ہے وہ دھمکی آمیز کلمہ یہ فرما رہے ہیں، تو اس نے اپنا خط نکال کر کے دیا اقاص سے، سمجھا، اور بعض روایتوں میں آتا کہ حجزہ سے، میں نے اسی لیے کہا کہ اقاص میں خط تھا اور اس اقاص کو حجزہ میں رکھ لیا تھا، کمر بند میں رکھ لیا تھا، تو دونوں جو ہے وہ تصدیق ہو جاتی ہے، سمجھا۔ مولانا خط نکال کر کے لے کر کے آئے، حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا خط ہے؟ حضرت حاتم نے کہا کہ میں نے لکھا، میرا ہی خط ہے، لیکن اللہ کے رسول جلدی مت کیجیے فیصلہ کرنے میں نے کسی غلط نیت سے نہیں لکھا ہے، میں اسلام میں داخل ہوں، میں اسلام کی مخالفت کے لیے نہیں لکھا ہوں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ ان کے اوپر ایک احسان ہو جائے گا تو میرے بال بچے کی حفاظت کریں گے، میرے مال و اسباب کی حفاظت کریں گے، اور اس خط لکھنے سے اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ حضرت عمر کو طیش آیا، انہوں نے تلوار نکال لی کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ سچ کا ہے۔ حضرت حاتم بالکل سچے ہیں، صادق ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا تو طیش بڑھتا ہی جا رہا تھا، اس راز کو اس نے جو ہے وہ افشا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر بدری صحابی کے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں، سمجھا۔ یہ جو قصہ پیش آیا، اس قصے کے بعد جو ہے یہ آیات، یہ جو سورت مکمل سورت سمجھیے، کچھ آیات اس کی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ آیات اس میں ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کافروں سے محبت نہیں کرنا ہے، کافروں سے ظاہری محبت بھی نہیں کرنی ہے،
کچھ اخلاقی الگ چیز ہے، صلۃ الرحیم الگ چیز ہے، لیکن اس طرح محبت، دلی محبت یا اس دلی محبت کا اظہار ان کے سامنے یہ جو ہے کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ آیات نازل اس کو سامنے رکھ کر کے آیات کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ ارے صرف تمہارا ہی دشمن نہیں، وہ میرا بھی دشمن ہے۔ کفار مکہ میرے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے، یعنی کفار مکہ اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، کہ تم ان تک پہنچانے لگو، تلقون توصلون کی تضمین ہے، توصلون کی تضمین کی وجہ سے الیہم ہے، ورنہ تو الا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو الہ جو ہے توصلون کی تضمین، اسی لیے ترجمہ کریں گے کہ تم ان تک پہنچانے لگو۔ کیا پہنچانے لگو؟ مفعول بہ قصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہم، اللہ کے نبی کا جو ارادہ ان سے قتال کرنے کا ہے، غزوہ کرنے کا ہے، اس کو پہنچانے لگو۔ قصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہم الذی اسرہ الیکم، جو جس کو تم سے اللہ کے رسول نے سرن کہہ دیا ہے، الذی اسرہ علیکم، تم سے اس غزوے کے بارے میں سرن کہہ دیا ہے۔ سرن کا مطلب وہی ہے غزوے کا اظہار کیا تھا اور توریہ کر کے اظہار کیا تھا۔ وَوَرَّا بِخَیبَرَ، خیبر کے ذریعے سے توریہ کیا۔ سمجھ میں آیا ترجمہ مولانا صاحب؟ خیبر کے ذریعے سے توریہ کیا۔ کیا ہوا مولانا صاحب؟ تلقون توصلون الیہم، تم پہنچاؤ ان تک اللہ کے نبی کے ارادے کو، بالمودۃ بینکم و بینہم، اپنے اور ان کے مابین محبت کی وجہ سے، بعد یا سببیہ۔ کیا ہوا مولانا صاحب؟ بولو۔ ہاں حنین، جی اس میں خیبر ہو گیا، غلط ہو گیا، یہ نسخے میں حنین ہے، وہی ٹھیک ہے، سمجھا نا، وہی ٹھیک ہے۔ یہ خیبر جو ہے یہ غلط، کیوں؟ خیبر کا غزوہ خیبر تو کب میں مولانا صاحب؟ ارے بولو نا، دیکھیے اصل سے ختم ہو گئے، 7 میں ہے، اور فتح مکہ جو ہے 8 میں ہے، اور 8 کے بعد خیبر، وہ کیا یہ حنین، سمجھا؟ یہ خیبر والا نسخہ جو ہے وہ غلط ہے، سمجھا؟ یہ غلطی ہوئی ہے بعض نسخے میں، اس میں حنین ہے وہی سے، سمجھا نا، وہ وقفہ بھی حنین۔ تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا مولانا صاحب؟ اس کا ترجمہ انہوں نے جو کیا ہے کہ تلقون کا مفعول بہ کو محذوف مانا ہے، اور بالمودۃ میں با کو کیا مانا مولانا صاحب؟ سببیہ مانا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ تم جو ہے ان سے اظہار محبت کرنے لگو، تم ان سے اظہار محبت کرنے لگو، بالمودۃ میں با جو ہے سببیہ نہیں بلکہ با تعدیہ ہے، ہم اظہار محبت کرنے لگو، یہ انہوں نے ترجمہ کیا، لیکن آپ کو یہ ترجمہ کرنا ہے یہاں پر جو انہوں نے ترجمہ یہاں پر کیا ہے۔ فرماتے کتب حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ الیہم کتابا بذالک، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے ان کو ایک خط لکھا تھا اس سلسلے میں، لما لہ عندہم من الاولاد والاہل المشرکین، اس لیے کہ لما لہو، اس لیے کہ حضرت حاطب کے لیے ان کے پاس، اہل مکہ کے پاس اولاد اور اہل تھے جو مشرکین تھے۔ فاستردہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن ارسلہ بعیلہ، اچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس خط کو منگوا لیا، فاستردہ، اس خط کو اللہ کے نبی نے منگوا لیا اس سے جس کو بھیجا تھا، واپس لے لیا اس سے جس کو بھیجا تھا، ممن ارسلہ، سارا نام کی خاتون جو تھی اس سے جو ہے انہوں نے واپس لے لیا تھا، بِعِلَامِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ بِذَلِكَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اس کے بارے میں اطلاع دیا۔ وَقَبِلَ عُذْرَ حَاطِبٍ فِيهِ، اور حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذر کو اس معاملے میں قبول کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، سمجھا نا؟ میرے دشمن کیسے ہیں؟ میری دشمنی کا بیان، قد کفروا بما جاءوکم من الحق، اللہ کی عداوت کا بیان ہے، تحقیق کہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق کا جو حق کے ان کے پاس آ چکا ہے، جو حق ان کے پاس آ چکا ہے اس حق کا انہوں نے انکار کیا، گویا کہ وہ میرا دشمن ہو گئے، سمجھا؟ عدوی کا بیان ہے یہ، ای دین الاسلام والقرآن،
اور وہ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے۔ کیوں؟ یخرجون الرسول وإیاکم، وہ رسول کو نکالتے ہیں اور تم کو نکالتے ہیں۔ یخرجون الرسول وإیاکم، بعض نکالتے ہیں، بعض نکالنے کا عزم رکھتے ہیں۔ نکالنے کا عزم رکھنا دونوں جو ہے برابر ہوا کرتا ہے۔ یہ سمجھا نا، وہ نکال رہے تو رسول کو اور تم کو مکے سے بتضییقہم علیکم، اس لیے کہ وہ تمہارے اوپر زندگی کو تنگ کر رہے ہیں۔ بتضییقہم علیکم، ان کے تمہارے اوپر ذہنی ضیق پیدا کرنے کی وجہ سے، زندگی کو تنگ کرنے کی وجہ سے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا تھا؟ کیوں نکالنا چاہ رہے، وہ کیوں نکالا ہے انہوں نے؟ ان تؤمنوا، یہ ان جو ہے وہ اجلیہ ہے، یعنی تعلیلیہ ہے، اس وجہ سے کہ تم ایمان رکھتے ہو، اے لاجل ان آمنتم، اس وجہ سے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے اوپر جو کہ تمہارا رب۔ اللہ فرماتا ہے یہ تم کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کو جہاد کرنا ہے، تم کو غزوہ کرنا ہے، تم غزوہ میں نکل کر کے دیکھو۔ ان کنتم خرجتم جہادا، اگر تم نکل جاؤ جہاد کے لیے، جہاد کے لیے جہادی، یہ جو تمیز واقع ہے، اگر تم نکل جاؤ جہاد کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے مجاہدین کے معنی میں ہو، حال واقع ہو، تمیز بھی واقع ہو سکتا ہے اور جو ہے حال بھی واقع ہو سکتا ہے۔ جہاد فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کی طلب میں۔ جواب الشرطی دل علیہ ما قبلہ، تو ان کا جواب جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن ما قبل اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ فلا تتخذوہم اولیاء، اگر تم کو جہاد کرنا ہے تو ان کو اولیاء مت بناؤ، ان کو جو ہے دوست مت بناؤ۔ تسرون الیہم بالمودہ، تسرون یہ تلقون سے بدل ہے، تسرون تلقون سے بدل ہے کہ ان سے چپکے چپکے محبت کا اظہار کرو۔ تسرون الیہم بالمودہ، مودت کا اظہار کرو چپکے چپکے، سرًا جو ان سے محبت کرو۔ وانا عالم بما اخفیتم، مجھے معلوم ہے کیا چیز تمہارے دل میں مخفی ہے، وما اعلنتم، اور کیا چیز تم جو علن اعلان کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ ومن یفعلہ منکم، اور جو شخص بھی تم میں سے یہ کرے گا، یعنی اسرار خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، اللہ کے رسول کی خبر کو چپکے سے ان سے بیان کرے گا، اسرار چپکے سے بیان کرنا ان سے، اہل مکہ سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ فقد ضل سواء السبیل اخطأ طریق الہدی، ہدایت کے راستے سے وہ بھٹک گیا، ہدایت کے راستے میں غلطی کی ہے۔ والسواء فی الاصل الوسط، سوا کے معنی اصل میں آتا متوسط، درمیان۔ ان یسقطوکم، فرماتے ہیں تم ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، یہ لوگ محبت کے اظہار کے لائق نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ تم پر قابو پا لے، ثقف یثقف، ثقف الرجل ثقفا، ثقف الرجل ثقفا، قاف کا فتحہ، ثقف الرجل ثقفا کے معنی جنگ میں پکڑ لینا انسان، جنگ میں پکڑ لینا انسان۔ ثقیفہ یثقف کے معنی جو ہوتا ہے ذہین ہونا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ معنی نہیں ہے۔ یثقفوکم، ثقیفہ یثقف، ثقفن کے معنی ہوتا ہے یہاں پکڑ لینا، اگر وہ تم پر قابو پا جائے، یظفروا بکم، تم پر قابو پا جائے، یکونوا لکم اعداء، تمہارے وہ دشمن ہوں گے، وہاں پر کوئی دوستی کا اظہار وہ نہیں کریں گے، یکونوا لکم اعداء، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور برائی کے ساتھ دست درازی کریں گے، زبان درازی کریں گے، سمجھا نا؟ یَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے، یعنی دست درازی کریں گے تمہارے اوپر قتل کے ذریعے اور ضرب کے ذریعے سے، اور زبان درازی کریں گے برائی کے ساتھ، یعنی سب کو ختم کے۔ وَوَدُّوا، یہ تو تمہارا دنیاوی نقصان کریں گے، دنیاوی عداوت ہے، دنیا کے لحاظ سے مضرت ہے، اضرار ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے مار پیٹ کریں گے، تم کو جو ہے وہ سب کو ختم کریں گے دنیا کے اعتبار سے۔ آخرت کے لحاظ سے وَدُّوا تَمَنَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ، چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم کافر ہو جاؤ، دینی اعتبار سے بھی اضرار پہنچانا چاہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اضرار پہنچانا چاہتے ہیں، پھر ان سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ سمجھ میں آیا مولانا تھا؟ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، ارے یہ جو اولاد اور
اہل کی محبت میں تم نے خط لکھ دیا ہے، اولاد اور اہل کی محبت میں خط لکھ دیا، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ کافر ہے، جب کافر ہے تو کفر کی وجہ سے آخرت میں کچھ مفید نہیں۔ سمجھا مولانا صاحب؟ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری قرابت اور تمہاری اولاد تم کو نفع نہیں پہنچائے گی، جو کہ مشرک ہیں۔ المشرکون الذین لأجلہم اسررتم الخبر، جن کی وجہ سے تم نے خبر کو خفیتاً کہہ دیا ہے۔ اسررتم الخبر خفیتاً، خبر کو تم نے بھیج دی ہے، تو ان یہ اولاد اور یہ اقربا جو ہے آخرت کے عذاب سے نفع نہیں پہنچائیں گے۔ من العذاب فی الآخرہ یوم القیامہ یفصل بینکم، تمہارے درمیان تو جدائی کر دی جائے گی، تمہارے درمیان تو جدائی کر دی جائے گی، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مجہول کا صیغہ بھی، معروف کا صیغہ بھی، بینکم و بینہم فتکونون فی الجنہ، تم جنت میں رہو گے، اور وہ جو ہے وہم فی جملۃ الکفار فی النار، اور وہ کفار کے مجمع کے ساتھ من جملہ کفار میں سے جہنم میں ہوں گے۔ سمجھا مولانا صاحب؟ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھ رہا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ اللہ یہ فرماتا ہے تحریف کے لیے، ترغیب کے لیے، اولاد کی محبت کی وجہ سے، اہل و عیال کی محبت کی وجہ سے تم نے اللہ کے رسول کے راز کا افشا کرنا چاہا تھا، یہ مناسب نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو حضرت ابراہیم ایک نمونے کے طور پر، حضرت ابراہیم کی پیروی کرتے سلسلے میں اتنا ان کو ستایا گیا، ان کو آگ میں ڈال دیا، سمجھا؟ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے اہل و عیال سے کوئی جو ہے کمپرمائز نہیں، وطن سے بے وطن ہو گئے، چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، اور یہ نہیں کہ ان سے محبت کا اظہار کیا، بلکہ صاف صاف اپنے بغض اور نفرت کا اظہار کیا۔ تو میں بھی تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ، تمہارے لیے نمونہ ہے، بے کسر الحمزہ و ضم اسوہ اور اسوہ دونوں جگہ میں، آگے جو آ رہا اس میں بھی اور اس میں بھی، قدوۃ یعنی نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے، فی ابراہیم، حضرت ابراہیم کی زندگی میں، سمجھا؟ یہ حضرت ابراہیم تمہارے لیے اچھا نمونہ، قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم، فی ابراہیم، یہ بھی کہہ کر کے شاید اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم جو یہ خبر ہے، فی جو ہے با کے معنی، عام طور پر کا جو ہے کانا کی خبر پر با داخل ہو جاتی ہے مولانا صاحب، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم یہ خبر ہے، اور اسوہ جو ہے یہ کانا کا اسم، سمجھا نا؟ کہ تو وہ حضرت ابراہیم جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ، سمجھا؟ اگر فی کو ظرفیہ مانے حضرت ابراہیم کی زندگی میں، تو پھر جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا یہ اسوۃ سے، پھر یہ متعلق ہو جائے گا اسوۃ یا حسنۃ سے، بھی متعلق ہو جائے گا حسنۃ سے، اور اگر اس کو ہم مانتے ہیں خبر مانتے ہیں تو پھر کسی اور سے متعلق ہو کر کے یہ جو خبر ہو جائے گی۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ اور اگر جو ہے ہم ظرفیہ مانتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ اسوہ سے یا حسنہ سے متعلق ہوگا۔ مصنف نے اس کو خبر مانا ہے، یہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، بھی اسی لیے کہا، قول کے اعتبار سے بھی، فعل کے اعتبار سے بھی، انہوں نے کہا کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے بیزاری کا اظہار بھی کیا اور اپنے وطن کو چھوڑ بھی دیا۔ فرماتے ہیں والذین معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہیں یعنی ان کے متبعین ہیں۔ حضرت علیہ السلام ساتھ میں تھے، حضرت سارا ساتھ میں تھی، یعنی مولانا صاحب جو لوگ ان کے ساتھ، یا تو کہیے اسی وقت ساتھ ہیں، یا جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلے، حضرت ابراہیم، یا تو اس وقت ساتھ میں اگر مانا جائے تو حضرت لوط علیہ السلام ہے اور حضرت سارا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کے متبعین مراد ہے جو وقتاً فوقتاً آتے رہے، سمجھا نا؟ تو وہ اوقات مختلفہ میں جو لوگ ان کی اتباع کرتے رہے، ان کے ساتھ رہے، مومنین میں سے، اذ قالوا، جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، بالکل قول ان کا ذکر فرمانے، انا براء، ہم تم سے بالکل بیزار ہیں، بری کی جمع جیسے ظریف جو ہے کی جمع ظرفا، تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون، اور اس سے بیزار ہیں جو کچھ کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ،
کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، انکرناکم، تمہارا ہم انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے درمیان تمہارے درمیان عداوت بھی ظاہر ہو چکی ہے اور بغض بھی ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا ہے۔ عداوت کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے، یعنی جسم سے ہے، سمجھا، ظاہر سے ہے، اور بغض کا تعلق ہے قلب سے۔ قلبی اعتبار سے بھی ہم تم سے تباعد اختیار کرتے ہیں، بغض اختیار کرتے ہیں، اور جسمانی اعتبار سے بھی ہم تم سے بغض اختیار کرتے ہیں۔ آیا عداوت کا تعلق جو ہے تباعد ظاہر ہے، سمجھا نا، ظاہر کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے ہم تم سے بعید ہو رہے ہیں، اس وطن کو چھوڑ رہے ہیں، اور قلب کے اعتبار سے بھی ہم تم سے بعید ہو رہے ہیں، تم سے بغض کا اظہار کر رہے ہیں۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ بغض کا تعلق قلب سے ہمیشہ کے لیے، یہ تحقیق الحمزتین بغضاء ابدا، یہ جو دو حمزہ ہے او اور آ، یہ ان دونوں حمزے کی تحقیق، اور دوسرا حمزہ جو ہے واو سے بدل کر کے بغضاء وبدا حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جب ایمان لے آؤ گے تو پھر ہمارا وہ جو بغض ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول جو اپنی والد سے کہا تھا کہ آپ کے لیے میں استغفار کروں گا، یہ اسوہ نہیں ہے، یہ اسوہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو کچھ کہا تھا وہ پہلے تفصیل آ چکی ہے، یہ سورہ براءت وغیرہ میں بھی تفصیل آ چکی ہے۔ تو یہ جو اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو فعل یعنی قول ہے، یہ اسوہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ تم بھی جو اپنے کفار جو ہے آبا کے لیے استغفار کرنے لگو، نہیں، استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ فرماتے مستثنی من اسوہ سے یہ مستثنی ہے، اے لیس لکم تأسی بہ، یعنی تمہارے لیے اس کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے اس میں، فی ذالک بان تستغفروا للکفار، وہیں طور کے کفار کے لیے استغفار کرنے لگو۔ وقولہ وما املک لک من اللہ من شیء، حضرت ابراہیم نے یہ بھی کہا تھا میں اللہ کے عذاب و ثواب سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، وما املک من اللہ من شیء، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں۔ فرماتے یہ بھی جملہ جو ہے حضرت ابراہیم کا ہے، سمجھا نا۔ اب جب حضرت ابراہیم کا جملہ تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ یہ مستثنی ہو جائے گا، یہ مستثنی ہو جائے گا نا مولانا صاحب۔ جس طرح لاستغفرن لک یہ مستثنی ہے، وما املک لک من اللہ یہ بھی مستثنی ہے۔ جس طرح لاستغفرن لک جو ہے اسوہ نہیں ہے، اسی طرح سے یہ جملہ بولنا بھی اسوہ نہیں ہے۔ ایک تو مطلب ہوا کہ میں جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے عذاب و ثواب میں سے کسی چیز کا مالک نہیں، اللہ کے عذاب و ثواب میں سے کسی چیز کا مالک۔ ارے مولانا صاحب بیدار ہو جائیں گے، تیسرا گھنٹہ تو ہی جو سونے کا، اب پھر چوتھا گھنٹہ میں سونے کا، سمجھا مولانا صاحب؟ تو کیا مطلب ہو گیا کہ میں تمہارے لیے اللہ کے عذاب و ثواب میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ یہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا اس میں اسوہ نہیں ہے، یہی تو مطلب ہوا، اس میں اقتداء کرنا نہیں، حالانکہ اس میں اقتداء کرنا، یہ تو ہر شخص بول سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ کے عذاب و ثواب کا مالک نہیں۔ اس کے بولنے میں کیا دقت ہو رہی ہے؟ استغفار ٹھیک ہے، استغفار جو نہیں کر سکتے ہیں کفار کے لیے، لیکن یہ بولنے میں کیا پریشانی ہو رہی ہے مولانا صاحب؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، سمجھا مولانا صاحب؟ تو اب سارے جو ہے اس کی جو ہے کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ تعویل کر رہے ہیں۔ آگے والا جملہ جو اس کی تعویل میں ہے کہ اس کا ایک معنی مرادی ہے اس جملے کا، اور ایک معنی موضوعی ہے۔ اس جملے کا ایک معنی مرادی ہے اور ایک معنی موضوعی ہے، معنی وضعی ہے۔ موضوع لہو، معنی موضوع لہو کیا ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ کے عذاب اور ثواب میں سے کسی چیز کا مالک نہیں، یہ معنی موضوعی ہے، معنی موضوع لہو ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ فرماتے استثناء اس سے نہیں، استثناء اس سے صحیح نہیں ہوگا، سمجھا؟ اس کا استثناء ہونا یہ صحیح نہیں ہے، سمجھا؟ معنی مرادی مستثنیٰ، معنی مرادی کیا اس کو آگے بیان کیا۔ معنی مرادی جو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کنا بھی معنی یعنی کنایا ہے، اس سے کنایا کیا ہے،
کنا بھی اس سے کنایا کیا، کس چیز سے کنایا کیا ہے؟ لا یملک لہ غیر الاستغفار، میں تمہارے لیے استغفار کے علاوہ کا مالک نہیں. لا املک لک غیر الاستغفار، یہ معنی کنائی، معنی مراد. آیا سمجھ میں آیا؟ یہ ہے مستثنا. یہ جو لا املک ثواب اور عقاب میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یہ مستثنا نہیں ہے. معنی موضوع لہو مستثنا نہیں ہے، معنی کنائی، معنی مرادی کیا ہے؟ یہ مستثنا ہے. اور معنی مرادی یہ ہے کہ لا یملک لہو غیر الاستغفار، استغفار کے علاوہ کا میں مالک نہیں ہوں. یہ جو ہے جو کہا تھا اپنے والد سے، یہ مستثنا ہے. یہ سمجھا مولانا صاحب؟ فہو مبنی علیہ، فہو مبنی علیہ، یہ معطوف ہے اس کے اوپر. کون معطوف ہے؟ ما املک لک من اللہ من شیء، یہ معطوف ہے. معطوف کس پر معطوف ہے؟ لاستغفرن لک پر معطوف ہے. ٹھیک سے دیکھیے مولانا صاحب، لا ما املک لک من اللہ، یہ معطوف ہے. مبنی کا ترجمہ معطوف، مبنی کا ترجمہ حذیفہ صاحب معطوف ہے لاستغفرن لک. سمجھا؟ لیکن مستثنا ہے من حیث المراد منہ، مستثنا ہے مرادی معنی سے، مراد سے، اس حیثیت سے کہ وہ مرادی معنی ہے، اس حیثیت سے مستثنا. وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ ظَاهِرِهِ، اگرچہ ظاہری اعتبار سے، یعنی معنی موضوع لہو کے اعتبار سے، مما یتعصی فیہ، اس میں جو اقتدا کی جائے گی، مما یتعصی فیہ، اس میں جو اقتدا کی جائے گی. آیا سمجھ میں؟ عبارت آئی سمجھ میں مولانا صاحب؟ معنی موضوع لہو جو ہے وہ اسوہ ہے، معنی موضوع لہو، معنی مرادی جو ہے یہ اسوہ نہیں ہے. یہ فرماتے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ معنی موضوع لہو اسوہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ سے کون مالک ہو سکتا ہے کسی چیز کا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دوسری جگہ، آپ کہیے ایسا. تو اس کا وہ اسوہ ہے، لیکن اسوہ جو نہیں ہے، اسوہ سے استثناء کیا جا رہا، وہ معنی مرادی کا کیا جا رہا. فرماتے ہیں استغفارہ قبل ان یتبین لہ، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا قبل اس کے کہ ان کے سامنے ظاہر ہوتا کہ وہ اللہ کا دشمن، انہ عدو للہ، اللہ کا دشمن ہونا ظاہر ہونے سے پہلے کما ذکر فی براءہ، جیسے کہ سورہ براءۃ میں آپ نے پڑھ لیا. حضرت ابراہیم نے یہ بھی فرمایا ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ پر توکل کیا، والیک انبنا، آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، والیک المصیر، آپ ہی جو ہے ٹھکانہ ہے. من مقول الخلیل، یہ بھی حضرت ابراہیم کا مقولہ ہے. یعنی دونوں احتمال ہے کہ یہ اللہ، یہ مومنین کا مقولہ ہے یا حضرت ابراہیم کا مقولہ ہے. اگر مومنین کا مقولہ ہوگا تو پھر ہوگا قولوا یا ایھا المؤمنون، اے مومنین تم یہ کہو، یہ دعا کرو. سمجھا نا؟ اور اگر حضرت ابراہیم کا مقولہ ہے تو کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا مقولہ، یعنی وقالوا، مطلب یہ ہے کہ اور انہوں نے کہا. سمجھا نا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہمیں جو ہے کافروں کے لیے تختہ مشق مت بنا. لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کافروں کے لیے تختہ مشق مت بنا، فتنہ مت بنا. یعنی لا تظہرہم علینا، یعنی ان کو ہمارے اوپر غالب مت کر. لا تظہرہم علینا، ان کو ہمارے اوپر غالب نہ کر. فیظنوا انہم علی الحق، کہ وہ سمجھنے لگے کہ وہ حق پر ہیں. یا فَيُظَنُّ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ، یا ان کے بارے میں سمجھا جانے لگے کہ وہ حق پر ہیں. فَيُفْتَنُ، پس وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے. اور فتنے میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ انہوں نے کیا کہ أَيْ تَذْهَبَ عُقُولُهُمْ بِنَا، کہ ان کا دماغ جو ہے ہم سے جو پھر جائے، یعنی ہم سے جو، یعنی حق سے مائل ہو جائے. ان کا دماغ ہم سے، ہمارے دین سے پھر جائے، یعنی حق سے مائل ہو جائے. اور وہ غالب ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو ہم جس دین پر ہم ہیں وہی حق ہے، اور ہم جس دین پر ہیں جو صحیح دین ہے اور صحیح حق ہے، اس سے ان کا دل جو ہے وہ پھر جائے، ان کی عقل پھر جائے. اَيْ تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ بِنَا، ہمارے دین سے ان کی عقلیں جو ہے وہ پھر جائیں گے. وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اور ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں ملک کا و صلح کا. لقد کان لکم یا امت محمد، یقیناً تمہارے لیے اے امت محمد، یہ جواب قسم مقدر ہے یہاں پر.
فیہم اسوۃ حسنۃ، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جو مومنین تھے ان میں وہ بہترین عمدہ نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لمن کان یہ بدل ہے لکم سے، سمجھا نا، کم سے بدل ہے، لمن کان بدل اشتمال منکم بعیادۃ الجار، حرف جار کی اعادہ کے ساتھ ساتھ یہ کم سے بدل ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے یا اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ یرجو کا دونوں معنی ہو سکتا ہے، ڈرنا بھی اور امید رکھنا بھی، اس دونوں ترجمہ انہوں نے کیا۔ اللہ اور یوم آخرت سے ڈرتا ہے، یخافہما اور یظن ثواب والعقاب، یا ثواب اور عقاب کا جو ہے وہ اس کی امید رکھتا، ظن رکھتا ہے۔ ومن یتولی، اور جو شخص بھی وہ یعنی اللہ سے بیزاری، یعنی جو شخص بھی وہ جو کیا کرے گا، کفار کو اپنا ولی بنائے یا اللہ سے اعراض کرے گا، دونوں ہو سکتا ہے، سمجھا نا، کفار کو ولی بنائے گا، دوست بنائے گا، بِأَنْ يُوَالِيَ الْكُفَّارَ، بنی طور کے کفار سے دوستی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مستغنی ہے اپنے مخلوق سے، اور وَالْحَمِيدُ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ، اور اپنے اہل جو طاعت کرنے والوں کے لیے تعریف کرنے والا ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً، اللہ فرماتا ہے کہ تم کو اسی وجہ سے خط لکھنے کی ضرورت پڑی تھی کہ تمہارے اہل و عیال اور اولاد جو ہے مکے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ان سے جو ہے اظہار محبت مت کرو، سمجھا، اپنے چاہے وہ اقربا ہوں، چاہے کتنے بھی جو ہے وہ تمہارے قریبی رشتے دار ہوں، ان سے مودت کا اظہار مت کرو، ان سے دوستی کا اظہار مت کرو، ان سے دوستی مت کرو، دلی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے، تو ان سے جو ہے یہ مت کرو۔ یہ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو طبعی طور پر رنج ہو، غم ہو، ہمارے سارے رشتے دار ہیں مکہ مکرمہ میں، تو اللہ پاک نے ان کے اس رنج کو دور کیا ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے موالات مت کرو، ان سے دوستی مت کرو، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، وقتی بات ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر ہمیشہ کے لیے بھی حکم ہوتا تو سر تسلیم کو خم کرنا ضروری ہوتا، اللہ کا حکم ہے، سمجھا نا، واجب العمل ہوتا، اگر ہمیشہ کے لیے بھی ہوتا تو بھی یہ واجب العمل جو ہے وہ تھا، لیکن یہ کیوں نہیں تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ تم سے دوستی کے لائق بن جائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دی، اور ایسا ہی ہوا چند ہی دنوں کے بعد، تو ارے ایک آدھ مہینے کے بعد ہی وہ سب یہ سب کیا ہو گئے مولانا صاحب، مسلمان ہو گئے، وہ ایک آدھ مہینے ہی کا مسئلہ تھا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پیش کی اطلاع دی، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مابین اور ان لوگوں کے مابین جو تمہارے دشمن ہیں ان میں سے، الذین عادیتم منہم، جن سے تم نے عداوت کر رکھی ہے، کفار مکہ میں سے، طاعۃ للہ، اللہ تعالیٰ کی طاعت کی وجہ سے تم نے ان سے جو ہے عداوت کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت کی وجہ سے تم نے ان سے عداوت کر رکھی ہے، ان کے مابین اور تمہارے مابین مودت کو پیدا کر دے، محبت کو پیدا کر دے، بِأَن يَهْدِيَهُمْ لِلْإِيمَانِ، بہی طور پہ ان کو ایمان کی ہدایت دے، فَيَصِيرُوا لَكُمْ أَوْلِيَاءَ، تو وہ تمہارے جو ہے دوست بن جائیں، وَاللَّهُ قَدِيرٌ، اللہ اس بات پر قادر ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے، وَقَدْ فَعَلَهُ بَعْدَ فَتْحِ مَکَّہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فتح مکہ کے بعد، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَهُمْ مَا سَلَفَ رَحِيمٌ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں یہ جو اوپر بیان کیا گیا تھا وہ حربیوں سے اور ان لوگوں سے جو محارب ہیں، برسر پیکار ہیں، ان سے موالات سے منع کیا گیا، لیکن جو حضرات برسر پیکار نہیں ہیں، جو حضرات مقاتل نہیں ہیں، جن سے معاہدہ ہو چکا ہے، جن سے صلح ہو چکی ہے، جو کفار اور مشرکین اور غیر مومن ہیں، جن سے صلح کا معاملہ ہو چکا ہے یا جن سے معاہدہ ہو چکا ہے، جو قتال کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جو ہے وہ محسنانہ برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوستانہ برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر محسنانہ برتاؤ ہے، سمجھا نا، صلۃ الرحم وغیرہ کا معاملہ ہے، احسان کا معاملہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں،
وہ کر سکتے ہو، اسی کو فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ نہیں روکتا ہے تم کو ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا، ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا۔ انس مولانا کو بیدار کر دو، انس مولانا کو، جو قتال نہیں کیا کفار میں سے، یعنی لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو تم سے قتال نہیں کیا دین کے سلسلے میں، سمجھا؟ ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، نہیں روکتا ہے ان تبروہم، لا ینہاکم عن الذین ان تبروہم، یا ان تبروہم جو ہے بدل ہے، سمجھا؟ بدل استعمال ہے الذین سے، اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان تبروہم، بر کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کو مال کا کچھ حصہ دو، ان تعطوا قسطا من المال، تقسطوا کا ترجمہ ہے ان تعطوا قسطا من المال، مال کا کچھ حصہ ان کو دو، سمجھا؟ عام متن مفسرین نے یہی ترجمہ کیا، انہوں نے ترجمہ کیا تقضوا الیہم بالقسط، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، حالانکہ انصاف کا معاملہ کرنا صرف ان کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ضروری ہے، صرف ان معاہدین کے لیے مصالحین کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام کفار کے، چاہے وہ محاربین ہوں، ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرنا ہے، سمجھا نا؟ عام متن مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے ان تعطوا قسطا من المال، بر کا یہ طریقہ ہوگا کہ کچھ مال تم ان کو دو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کافرہ تھی، اسماء رضی اللہ تعالی ابو بکر کی وہ جو ہے بیوی جو تھی، وہ ایک بیوی جس کو طلاق دے دی تھی حضرت ابو بکر نے، وہ جو کیا تھی، کافرہ تھی، وہ آئی تھی مدینہ منورہ حضرت اسماء کے پاس۔ حضرت اسماء پہلے تو تھوڑا سا وہ بیزاری کا اظہار کیا، پھر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہوئی ہے، وہ کچھ بر کی متمنی بھی ہے ہم سے، تو ہم کیا ان کے ساتھ کچھ احسان کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کو جو ہے لینے دینے کا جو معاملہ وہ کرو، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے تقسطوا الیہم جو ہے، اس کے معنی جو ہے ان سے ان کو جو کچھ مال تم دو، انہوں نے ترجمہ کیا تقضوا الیہم بالقسط العدل وہذا قبل الامر بالجہاد، اور یہ جہاد کا حکم آنے سے پہلے یہ فرماتے، لیکن وہ ترجمہ اگر کیا جائے اور وہ مفہوم مراد لیا جائے تو پھر اس صورت میں منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو لوگ قتال کے لیے برسر پیکار نہیں ہے تو وہ ان حضرات کے ساتھ دوستانہ تعلقات تو صحیح نہیں ہے، محسنانہ تعلقات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے قتال کیا دین کے سلسلے میں، واخرجوکم من دیارکم، اور تم کو نکال دیا تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالے جانے پر معاونت کی، ظاہروا کا معنی عاون، علی اخراجکم، اس بات سے روکتا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، ان تولوہم، تو ان کو متولی بنا، ان سے محبت کرو، یہ بدل اشتمال من الذین ای تتخذوہم اولیاء، ان کو جو ہے یعنی اولیاء بنانے سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص بھی ان کو دوست بنائے گا وہ ظالم ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر یہ تھا کہ موالات کرنا جو ہے ممنوع ہے، تو اظہار محبت کرنا، اظہار وہ مودت کرنا یہ ممنوع ہے۔ اب اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہ گئے، کفار کے مابین رہ گئے، اگر وہاں رہیں گے تو اظہار محبت کرنا ہوگا، سمجھا مولانا صاحب؟ اور اظہار محبت کرنا صحیح نہیں ہے، ان سے موالات صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا مولانا صاحب؟ اس جگہ کو چھوڑنا ہوگا، اس جگہ کو چھوڑنا، ہجرت کرنی ہوگی، ہے نا مولانا صاحب؟ ان سے موالات نہیں کرنی ہے کفار سے، تو کفار سے موالات نہیں کرنی ہے، جب ان کے ساتھ ہم مل کر کے رہیں گے تو لازمی بات ہے کہ موالات کا خطرہ ہے، بالخصوص
بالخصوص اگر مناکحت ہو جائے، نکاح کا معاملہ ہو جائے، تب تو اور بھی موالات جو ہے وہ یعنی لابدی جو ہو جائے گی ہے۔ اس لیے جو ہے اس کو جو ہے چھوڑنا پڑے گا، اس کو جو ترک کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے موالات مکمل یعنی ترک موالات مکمل طور پر متحقق ہو سکتی ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ موالات کو ترک کرنا ضروری ہے، تو موالات کو ترک کرنے کے لیے اس جگہ کو ترک کرنا ضروری ہوگا یہ۔ تو اب یہاں پر ذکر فرماتے ہیں ان حضرات کا جو حضرات کے مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے وہ یعنی جب یعنی موقع ملا ان کو، اور وہ موقع ملا تو وہ مدینہ منورہ آ گئے، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ آیا سمجھ؟ اس مناسبت سے اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر اصل سیر میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک دفعہ تھا اس میں کہ ہمیں کا جو آدمی جائے گا وہ واپس کر دیا جائے گا، تمے کا جو آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ مشکل دفعہ تھا، لیکن مہاراج مسلمانوں نے قبول کیا، اور پھر جو ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، کہاں؟ حدیبیہ کے مقام پر آئے تھے، نہیں مدینہ نہیں، ابو بصیر آئے، وہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ ابو جندل وہی آئے تھے، مسلمانوں کو واپس کرنا پڑا، سمجھا؟ حضرت ابو جندل کو یا تو اچھا اسی طرح سے کچھ خواتین تھی جو مسلمان ہو چکی تھی، تو ان میں سے بعض خواتین حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئی، یا یہ ہے کہ وہ خواتین مدینہ پہنچ گئی، سمجھا؟ ابو بصیر پہنچے تھے تو ان کو لینے کے لیے 2 آدمی کو بھیجا تھا، سمجھا؟ ان کو واپس کر دیا گیا۔ اسی طرح سے کچھ خواتین بھی مدینہ پہنچی یا حدیبیہ کے مقام پر، دونوں رائے۔ حدیبیہ ہی کے مقام پر تھے اللہ کے رسول کہ کچھ خواتین جو پہنچ گئی جو مسلمان تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کو واپس کیا جائے یا واپس نہیں کیا جائے، سمجھا؟ تو اللہ کا حکم آیا تو ان کو واپس نہ کیا، واپس کرنا ان کو جائز نہیں۔ مرد ہے وہ مرد جو ہے جھیل لے گا سارے مسائل، عورتوں سے مشکل ہے، اس لیے عورتوں کو واپس کرنا گویا کہ کفر کے منہ میں ڈالنا، ارتداد میں اس کو جھونکنا ہے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو واپس نہیں کرو، ان کو تم اپنے ساتھ لے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ صلح جو ہوئی تھی تو صلح کو تو نقض کرنا پایا گیا، تو صلح کا نقض نہیں ہوا۔ وہ کیسے کہ اس میں جو دفعہ لکھا گیا یعنی جو الفاظ لکھے گئے ان الفاظ میں اتفاق سے رجل کا لگا، اتنا دماغ نہیں تھا حاضر لوگوں کے کہ وہ احزم کر دیا جائے، رجل کا لگا۔ جو رجل آ گیا تو مرأة جو خود بخود کیا ہو گئی، وہ خارج ہو گئی۔ اس لیے ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا اس بات پر کہ ہماری خواتین واپس نہیں کی جا رہی ہیں، سمجھا؟ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی جو ام کلثوم تھی، عقبہ بن ابی معیط بہت کافر، شدید کافر تھا، غزوہ بدر میں مارا گیا، اس کی بیٹی حضرت ام کلثوم تھی، وہ مسلمان ہو گئی، سمجھا؟ اور مسلمان ایک کافر کے نکاح میں تھی، اس وقت کافر سے نکاح کرنا جائز تھا، بعد میں حکم جو ہے منسوخ ہوا، سمجھا مولانا صاحب؟ تو وہ آ گئی تھی، ان کے شوہر وغیرہ یا ان کے بھائی وغیرہ آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، چلے گئے واپس، سمجھا مولانا صاحب؟ یا تو یہ کہہ لیجیے کہ اس معاہدے میں خواتین شامل ہی نہیں تھی، دوسرا احتمال شامل تھی اس معاہدے میں، اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ یہ معاملہ جو ہے عورتوں کے سلسلے میں منسوخ ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا منسوخ ہونے کا، ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں یہ نقض عہد نہیں ہوا۔ نقض عہد وہ ممنوع ہے جو جس میں کہ دوسرے کو اعتراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، پہلے سے شامل ہے تو منسوخ کر دیا، اور شامل نہیں ہے تو کوئی پھر جو ہے اشکال نہیں ہو گئی، اس کو بیان کرنا دے۔ تو اب جو یہ خواتین آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا امتحان لینا، سمجھا؟ سالانہ ان کا امتحان جو ہے وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، یعنی یہ جو آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس شوہر سے جھگڑا ہو گیا، بس اس شوہر کو چھوڑ کر کے جلدی جو ہے دوسری جگہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے وہ کنٹیکٹ ہے یہاں پر مدینے میں، ارے کوئی ہے شہر میں، سمجھا؟ یا یہ ہے کہ وہ شہر سے بغض ہے،
وہ شہر اچھا نہیں ہے، دوسرے شہر سے محبت ہے، کہ اس وجہ سے آ رہی ہے؟ اگر اس وجہ سے آ رہی ہے تو ان کو واپس کرو، یہ ٹھیک وجہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے آ رہی ہوں، تو پھر ان کو واپس نہیں کرو۔ اگر امتحان میں کامیاب ہو جائے، ظاہری طور پر کامیاب ہو جائے، پتہ نہیں معلوم نہیں دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، اس سے بحث نہیں، صلاحیت آپ کی ہے یا نہیں ہے، اس سے بحث نہیں، لکھا یا نہیں لکھا، لکھا ہے تو اس پر نمبر مل جائے گا۔ یہ آیا سمجھ میں آیا مولانا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں، فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آ جائیں، وہ ایمان والی جو اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کر رہی ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان سے ایمان لانے والی عورتیں آ جائیں ہجرت کر کے، مہاجرات من الکفار بعد الصلح معهم فی الحدیبیہ، حدیبیہ میں صلح ہو جانے کے بعد، اور صلح جو وہ ہوئی تھی وہ اس بات پر ہوئی تھی کہ ان من جاء منهم الى المؤمنین یرد، ان میں سے جو مومنین کے پاس آ جائیں گے ان کو واپس کر دیا جائے گا، اس بات پر صلح ہوئی تھی۔ فامتحنوہن، ان کا امتحان لو، بالحلف، قسم لے کر کے، قسم کر کے لے کر کے وہ کہیں گے انہن ما خرجنا، وہ نہیں نکلی ہے الا رغبۃ فی الاسلام، مگر اسلام کی رغبت کی وجہ سے، لا بغضا لازواجہن، اپنے شوہروں سے بغض کی وجہ سے نہیں، کافر شوہروں سے بغض کی وجہ سے نہیں، ولا عشقا لرجال من المسلمین، یا مسلمان مردوں سے عشق کی وجہ سے نہیں، مسلمان مردوں سے عشق کی وجہ سے نہیں۔ قد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلفہن، اللہ کے رسول اسی طرح سے ان سے وہ قسم لیا کرتے۔ اللہ عالم بایمانہن، حقیقی ایمان تو اللہ کو معلوم، دل کا حال معلوم نہیں، ظاہری طور پر امتحان لے لو۔ فإن علمتموہن، اب بس اگر تم جان لو، تم دن کر لو قسم کے ذریعے سے کہ مومنات ہیں، ان علمتموہن مؤمنات ہیں، مومنات جان لو، زن کر لو، فلا ترجعوہن، تو ان کو واپس مت کرو، تردوہن الی الکفار، ان کو کافروں کو واپس مت کرو۔ کیوں؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، اب جو ہے کفر اور اسلام کے مابین جو ہے ممانعت ہو گئی ہے، اب وہ ان کے لیے حلال نہیں، یہ ان کے لیے حلال ہے، اب نکاح جو حلال نہیں ہے۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا، ہاں البتہ یہ بات ہے، کافر شوہر نے جو مہر دیا ہے، نفقہ نہیں، جو مہر دیا ہے، سمجھا، وہ مہر اب یہاں جو شوہر اس سے نکاح کرے گا، جو شوہر نکاح کرے گا، وہ شوہر اس مہر کو ادا، سمجھا، اگر وہ شوہر ادا نہیں کر سکتا ہے تو بیت المال سے ادا کیا جائے گا، اگر وہ شوہر ادا نہیں کر سکتا ہے تو بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ اولاً شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مہر ادا کرے، مہر ادا کر دینے کے بعد تم اس سے نکاح جو کرو گے دوبارہ مہر دینا پڑے گا، سمجھا، دوبارہ مہر دینا پڑے گا۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا کا؟ اور یہ حکم صرف صلح حدیبیہ کے لیے، اب یہ حکم نہیں ہے، ابھی بھی کسی سے معاہدہ ہو جائے تو وہ کوئی خاتون یہاں آ جائے اس کا مہر ہم واپس کریں، نہیں، ابھی یہ حکم نہیں، حکم منسوخ ہو چکا۔ آیا سمجھ میں آیا؟ فرماتے اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان خاتون مرتد ہو کر کے وہاں چلی جائے، مرتد ہو کر کے کفار میں چلی جائے، تو کفار کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے جو مہر دیا وہ واپس کرے، ہم کو واپس کرے، سمجھا؟ انہوں نے واپس کرنے سے منع کر دیا، جب منع کر دیا واپس کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے یہ حکم ختم، اب تم کو بھی کوئی مہر واپس نہیں دیا جائے، اب تمہاری خواتین آئے گی تو تم کو بھی کوئی مہر واپس نہیں دیا جائے گا۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ جس کی بیوی جا چکی ہے وہاں پر، جس مسلمان کی بیوی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بیت المال سے دلوا دیا جائے، سمجھا؟ یا کوئی مال غنیمت حاصل ہوگا، مال غنیمت جو ہے وہ مال حاصل ہوگا کفار سے، تو اس مال سے غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس شخص کا مہر دلوا دیا، یہ قرض کے لیے۔ آیا مسئلہ آیا سمجھ میں مولانا؟ یہ حکم سب جو ہے صلح حدیبیہ کے ساتھ خاص ہے، اب اس میں سے کوئی بھی حکم باقی نہیں ہے۔
اسی کو فرماتے ہیں کہ وآتوہم، ان کفار کو دے دو، آتم ای آتوا الکفار ازواجہن، ان کے جو شوہر ہیں کفار ان کو دے دو، ما انفقوا علیہن، جو کچھ ان کفار نے ان زوجات پر خرچ کیا ہے مہر میں سے، من المہور، نفقات وغیرہ نہیں، یعنی کہ جوڑ کر کے جو ہے اتنے سال نہیں تو اتنا کھانا کھایا، اتنا پانی پیا نہیں، اتنے کپڑے پانے، وہ سب کا نہیں دیا، صرف مہر کا مسئلہ ہے، وہ سب تو کھایا ختم ہو گیا، مہر جو باقی رہ سکتا ہے، سمجھا نا، صرف مہر دیا جائے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر، اب تم ان سے نکاح کرو، نکاح کی شرط کے ساتھ، نکاح کی شرط کے ساتھ، وہ اختلاف ہدایہ میں مولانا صاحب کہ عدت گزرنا ضروری ہے یا عدت گزرنا ضروری ہے، حنفیہ کے یہاں عدت گزرنا ضروری ہے، عدت گزرنا ضروری ہے، بولو مولانا صاحب، ضروری نہیں ہے مولانا صاحب، تباین دارین یہ کافی ہے، تباین دارین جو ہے یہ کافی ہے، یہ سمجھا مولانا صاحب، اور شوافے کے یہاں جو ہے عدت گزرنا ضروری ہے، سمجھا، پھر شرط ہی، اب وہ تم دیکھ لو ہدایت مکمل وہاں بحث دیکھ لیجیے گا، اس کی شرط کے ساتھ اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم اس کو لکھو، جبکہ تم ان کو ان کا مہر دو، یعنی یہ مت سمجھنا کہ ہم نے ان کے شوہروں کو دے دیا مہر تو اب جو ہے اس سے فری میں نکاح کر لیں، نہیں، اس سے نکاح کرو گے تو اس کے لیے نیا مہر ہوگا، اذا آتیتموہن، اسی لیے خاص طور پہ اس کو ذکر کیا، اذا آتیتموہن اجورہن مہورہن، ولا تمسکوا ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر عورتوں کے تعلقات کو اب باقی مت رکھو، یا کافر عورتوں کی عصمت کو اپنے پاس روک کر کے مت رکھو، کافر عورتوں کی عصمت کو روک کر کے مت رکھو، کیا مطلب ہے، اگر تمہارے نکاح میں کوئی کافر خاتون ہے، کافرہ خاتون ہے، تو اب وہ تمہارا نکاح اس سے ختم ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دو، طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک طور پر حرمت پیدا ہو گئی، طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ، لیکن حضرت عمر بن خطاب کی دو بیویاں تھیں مکہ مکرمہ میں، دونوں جو ہے کافرہ تھیں، انہوں نے طلاق لکھ کر کے سمجھ، طلاق لکھ کے میں طلاق دیتا، یہ ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے ایسا کیا، متارکت کافی ہے، طلاق ضروری نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کافر عورتوں کے عصمت کو روکے مت رکھو، تشدید کے ساتھ، تخفیف تم سے کو تم سے کو، زوجاتکم لقطع اسلامکم لہا، اس لیے کہ تمہارے اسلام نے اس عصمت کو منقطع کر دیا، تمہارے اسلام نے اس عصمت کو منقطع کر دیا، اگر کوئی کافر دو میاں بیوی ہیں اس میں سے شوہر مسلمان ہو جاتا ہے، شوہر مسلمان ہو جاتا ہے، تو اب اگر تباین دارین ہے تب تو ہم حنفیہ کے یہاں وہ سب ختم ہو گیا، معاملہ جو نکاح ختم ہو گیا، لیکن اگر جو تباین دارین نہیں ہے تو حنفیہ کے یہاں کیا مولانا صاحب، بولو نا مولانا صاحب، حنفیہ کے یہاں نہیں، ایک مہینہ نے دیکھیے اسلام پیش کیا جائے گا، اسلام سے انکار کر دے تو نکاح ختم ہو، دیکھیے انکار سے ہی نکاح ختم ہوتا ہے، وہ صرف جو اسلام لانے سے ہی نکاح نہیں ختم ہوتا، آپ نے ہدایت پڑھا مولانا سمجھا نا، اسلام اس کا سبب نہیں، یاد کر لینا مولانا صاحب، ہدایت کی بھی تیاری چل رہی مولانا، اسی کو کہا کہ شرط ہی، وہ جو شرط ہدایہ میں پڑھا ہے وہی اس شرط کے ساتھ ہے، بے شرطی، وہ یاد کر لینا، یہاں پہ پوچھا جا سکتا مولانا، اب اللہ قاتل المشرکین، یا وہ خواتین جو مشرکوں کے ساتھ لاحق ہو جائے، وہ وہاں نہیں تھی، ہمارے پاس تھی اور مرتد ہو کر کے وہاں چلی گئی، کہتے ایک خاتون چلی گئی تھی پھر بعد میں مسلمان ہو گئی، ایک خاتون چلی گئی تھی اور پھر بعد میں کیا ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئی ہے، واللاحقات بالمشرکین مرتدات، اور مشرکین کے ساتھ لاحق ہونے والی مرتد ہو کر کے، لقطع ارتدادہن نکاحکم بشرطہ، اس لیے کہ ان کے ارتداد نے تمہارے نکاح کو ختم کر دیا ہے، اور اسی شرط کے ساتھ جو انقضاء عدت ضروری ہے یا انقضاء عدت ضروری نہیں ہے، وہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف یہاں پر جو ہے وہ باقی رہے گا، یہ سمجھا مولانا صاحب۔ محمد فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم سوال کرو جو کچھ بھی تم نے ان ازواج پر خرچ کیا ہے مہر میں سے،
فی صورت الارتداد ارتداد کی صورت میں ممن تزوجہن من الکفار جن کافروں نے ان سے نکاح کیا ہے ان سے جو تم سوال کر لو مہر کا وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور چاہیے کہ وہ لوگ بھی سوال کر لیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے مہاجرات پر جیسا کہ پہلے گزرا کما تقدم انہم یؤتونہ جیسا کہ پہلے گزرا کہ صحابہ کرام اور مسلمان ان کو دیا کرتے ذالکم حکم اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یحکم بینکم بہ ارے قلم کو دیکھتے ہیں قلم جو ہے اعلی علم ہے اعلی علم کی قدر کیجیے اللہ تعالیٰ جو آپ کو علم سے نوازے فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مابین اس کا فیصلہ فرماتا ہے واللہ علیم حکیم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ اور اگر تم سے فوت ہو جائے تم سے رہ جائے فوت ہونا ترجمہ اردو میں ٹھیک نہیں ہے تم سے رہ جائے تمہارے پاس نہ آ سکے اس کا بھی یہ بھی کہہ سکتے فوت ہونے کا مطلب تمہارے پاس نہ آ سکے تمہاری ازواج میں سے کوئی زوجہ شیء من ازواجکم یا تمہاری ازواج میں کی کوئی زوجہ نہ وہ آ سکے نہ اس کا جو ہے نہ اس کا بدل آ سکے شیء من ازواجکم دونوں داخل ہے کچھ بھی نہیں آیا یعنی نہ زوجہ آئی نہ زوجہ کا بدل آئی انہوں نے دینے سے انکار کر دیا فرماتے آیا سمجھ میں اگر نہ آ سکے تمہارے پاس تمہاری ازواج میں سے کچھ بھی ای واحدۃ فاکثر منہن ان میں سے ایک یا ایک سے زائد او شیء من مہورہن یا ان کے مہروں میں سے کچھ بالذهاب الی الکفار کفار کے پاس جانے کی وجہ سے مرتد ہو کر کے فعاقبتم تو تم جو ہے انتقام لے لو انتقام نہیں تم بدلہ لے لو عاقبتم بدلہ لینا سمجھا نا کیسے بدلہ لینا فآتوا الذین ذهبت ازواجہم پس اے حکام اے مسلمانوں کی جماعت دے دو ان لوگوں کو جن کی ازواج جا چکی ہے مثل ما انفقوا جتنا انہوں نے مہر دیا ہے اس مہر کے بقدر جو ہے مال غنیمت سے ان کو دے آیا سمجھ میں آیا عاقبتم کا ترجمہ میں نے کیا بولا تھا بدلہ لے لو یعنی اگر کفار نے تمہاری ازواج کا مہر نہیں دیا تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان شوہر کو مال غنیمت کا مطلب بیت المال سے اس کا بدلہ دے حکام کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آیا عاقبتم کا ترجمہ میں نے کیا مولانا صاحب وہ بدلہ لے لو چونکہ عاقبتم کا ایک ترجمہ ہوتا بدلہ لے لو ایک معاقبہ سمجھے اور دوسرا ترجمہ ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے جو ہے ترجمہ کیا ہے عاقبتم کا ایک ترجمہ ہوتا ہے غزوہ کرنا عاقبتم کا ایک ترجمہ ہوتا ہے غزوہ کرنا دونوں ترجمے میں فرق کو یاد رکھیے جو انہوں نے ترجمہ کیا تو غزوہ کرنا ہے جس کا معنی کیا ہے فعاقبتم پس تم غزوہ کرو وغنمتم اور تم کو مال غنیمت حاصل ہو تم غزوہ کرو کفار سے مال غنیمت حاصل ہو تو اس مال غنیمت میں سے پہلے اس شوہر کا حق ادا کرو بعد میں جو مال غنیمت تقسیم کرو آیا دونوں کا مفہوم الگ الگ سمجھ میں آیا بدلہ لینے کا مطلب ہے معاقبہ کا مطلب بدلہ لینا جو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں کی جماعت بیت المال سے تم ان کو بدلہ دے دو سمجھا نا اور غزوہ کا معنی اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اے مسلمانوں جب تم غزوہ کرو گے کافروں سے اور کافروں کا مال آئے گا تو کافروں کا مال آئے گا کافروں کے پاس ہمارا مال موجود ہے مہر موجود ہے اس نے نہیں دیا تو ہم اس مہر کو سب سے پہلے غنیمت کے مال سے ادا کر دیں گے آیا سمجھ میں دونوں مفہوم کو الگ الگ یاد رکھیے گا فآتوا الذین ذهبت ازواجهم من الغنیمہ مثل ما انفقوا لفواتہ مثل ما انفقوا فوت ہو گیا علیہم ان کے اوپر جو فوت ہو گیا یعنی کفار کے اوپر فوت ہو گیا ہے من جہت الکفار کفار کی جانب سے یہ
تو فرما واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، تم مومن ایمان رکھنے والے ہو۔ وقد فعل المؤمنون ما امروا بہ، مومنوں نے کیا جو کچھ بھی مومنوں کو حکم دیا گیا تھا، من الایتاء للکفار والمؤمنین، کفار کو دینا اور مومنین کو دینا۔ کفار کو دینا یعنی ہم کفار کی زوجہ ہمارے پاس آ گئی تو ہم نے کفار کو دیا، ہماری زوجہ چلی گئی کفار کے پاس اور کفار نے ہم کو نہیں دیا تو ہم نے مومنین کو مال غنیمت سے دے دیا۔ مومنین کو دینا اور کفار کو دینا، سمجھ پائے بات صحیح سمجھ میں؟ کفار کو دینا اور مومنین کو دینا۔ تم مرتفع ھذا الحکم، کے لیے حکم جو منسوخ ہو، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اب یہ وہ جو ہے امتحان کیسا امتحان ہوگا آنے والی خواتین کا، تو وہ امتحان کے الفاظ سمجھا، امتحان کا پیپر یہ ہے، سوال نامہ۔ فرماتے یہ اے نبی اذا جاءک المؤمنات، جب مومنات آ جائے تمہارے پاس، یبایعنک، اس حال میں کہ وہ آپ سے بیعت کرتی، یبایعنک یہ حال ہے، طالبات منک المبایعہ، تم آپ سے مبایعت کی بیعت کی طالب ہوتی ہے، یبایعنک، سمجھا نا؟ فرماتے ہیں جب تم مومنات آ جائیں تو اب اس حال میں کہ وہ بیعت کر رہی ہو اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گی، سرقہ نہیں، چوری نہیں کرے گی، زنا نہیں کرے گی۔ کہتے ہیں ابن جوزی نے لکھا کہ 457 خواتین تھی، فتح مکہ کے موقع پر یہ بیعت لی گئی، فتح مکہ کے موقع پر یہ بیعت لی گئی۔ ایک امتحان تو وہ ہے جو خواتین آتی تھی تو اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ جو ہے تم جو کس لیے آئی ہو، کس لیے آئی ہو، کس لیے آئی ہو، وہ پوچھتے تھے، سمجھا نا؟ اور اس کے بعد جو ہے یہ الفاظ ان سے بھی کہا کرتے آنے والی سے، آیا سمجھ میں آیا مولانا تھا؟ اور ایک بیعت جو ہے اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر خواتین سے لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہلوا رہے تھے، اللہ کے رسول حضرت عمر کو تلقین کر رہے تھے۔ ابن جوزی نے لکھا کہ 457 خواتین تھی جو بیعت میں شریک تھی، 457 جو ہے وہ خواتین تھی جو کہ بیعت میں شریک تھی۔ حضرت ہندہ بھی، حضرت ہندہ کون؟ حضرت حمزہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا تو چھپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، نقاب باندھے ہوئے تاکہ اللہ کے رسول کو نظر نہ آئے۔ لیکن جب یہ جملہ آیا کہ ولا یزنین، کہنے لگی زنا بھی کر سکتی ہے کوئی خاتون، اب وہ جو ہے ان کا اظہار ہوا کہ وہ یہ ہند ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہندہ ہو، کہا کہ ہندہ ہو، اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دے، سمجھا نا؟ اس لفظ پر وہ جو بولنے لگی کہ کیا کوئی شریف خاتون جو زنا کرتی تھی، وہ کون نیچے درجے کے لوگ زنا میں مبتلا تھے، جو شریف خواتین تھی وہ زنا وغیرہ نہیں کرتی تھی۔ فرماتے ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں رواج تھا بہاد البنات کا، کما کان یفعل فی الجاہلیہ، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، من وقت البنات ای دفنہن احیاء، زندہ ان کو دفن کرنا، خوف العار والفقر، عار کے خوف سے اور فقر کے خوف سے، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ بہتان تراشی کریں، سمجھا نا؟ اور نہ بہتان تراشی کریں گی جس کو وہ گڑھیں گی اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے مابین، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے مابین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب انہوں نے بیان کیا، ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دوسرے کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کر دینا، دوسرے کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف کیا کر دینا؟ منسوب کر دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے جنا ہے، ہاتھوں اور پیروں کے مابین، یعنی اس کے فرج سے، اس کے جو ہے رحم سے یہ جو ہے بچہ پیدا ہوا ہے، حالانکہ یہ شوہر کا بچہ ہے نہیں، یہ کسی اور کا بچہ ہے، اور اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ جو میرے شوہر کا بچہ ہے، یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ یا اس کا یہ مطلب ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون کسی دوسرے سے زنا کرواوے، کسی دوسرے سے زنا کرواوے، اور زنا کروا کر کے جو بچہ پیدا ہو تو حقیقت میں وہ بچہ تو زانی کا ہے، لیکن اس کو منسوب کر دے اپنے شوہر کی، دونوں مفہوم ہو سکتا ہے۔ دوسرے کا بچہ جس کو اس نے جنا نہیں ہے،
لیکن افترا کر رہی ہے کہ یہ میرے رجل اور میرے جو ید کے مابین سے نکلا ہے، یعنی میرے مجھ سے پیدا ہوا ہے، یہ جھوٹ جو وہ کہہ رہی ہے، سمجھا؟ یا یہ ہے کہ وہ زنا کرواتی ہے، بین الیدین و بین الرجلین زنا ہوتا ہے، سمجھا نا؟ زنا کرتی ہے اور زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو شوہر کی طرف منسوب کر دیتی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ آیا سمجھ؟ دونوں مفہوم ہو سکتا ہے جس کو صاحب جلالین نے بیان کیا ہے۔ اے بولد ملقوت، یعنی ایسا بچہ جو کہ کہیں پڑا ہوا ہو، ملقوت لقیط پڑھا نا، باب اللقیط پڑھا، ملقوت جو پڑا ہوا بچہ ہو، لقیط اس کو بولتا ہے، لقطہ سامان کو بولتے ہیں، سمجھا؟ بولد ملقوت ینسبنہ الی الزوج، اس کو منسوب کر دیتی ہے شوہر کی جانب، سمجھا نا؟ ووصف بصفت الولد، اور اس کو بچے کی صفت کے ساتھ متصف، ولد حقیقی کے صفت کے ساتھ متصف کرتی ہے کہ یہ جو ہے میرا حقیقی بچہ ہے، یہ حالانکہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ فإن الأم إذا وضعته، اس لیے کہ ماں جب اس کو جنتی ہے تو سقط بین یدیہا و رجلیہا، رجلین اور یدین کے مابین جو بچہ وہ ساقط ہوتا گرتا، اس لیے بین ایدیہم و ارجلہم کہا ہے۔ دوسری تفصیل وہ ہے کہ زنا کرواوے، اور زنا کروانے کے بعد جو بچہ پیدا ہو اس بچے کو بہتان کہا گیا ہے، کہ یعنی وہ بہتان لے کر کے آوے، یعنی کوئی اولاد لے کر کے آوے جس اولاد کو وہ گڑھ رہی ہے اپنے رجلین اور اپنے یدین کے مابین۔ ولا یعصینک فی معروف، اور وہ کسی معروف کام میں وہ آپ کی مخالفت نہیں کرے گی۔ وہو ما وافق طاعت اللہ تعالی، اور وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے موافق ہو۔ مثلا ترک النیاحۃ، نوحہ کو ترک کرنا، زمانے جاہلیت میں رواج تھا میت کے اوپر رونے کا، سمجھا نا؟ زور زور سے رونا نہیں آ رہا پھر بھی چلائے جا رہے ہیں، سمجھے؟ اسی کو نوحہ بولتے، سمجھا؟ ترک النیاح۔ وتمزیق الثیاب، کپڑے کو پھاڑ دینا، کپڑے کو بس پھاڑ دیا یوں کر کے، رونا اضطراری طور پر بکا کی اجازت ہے، طبعی طور پر جو رونا آ جائے اس کی اجازت ہے، لیکن جو تمزیق الثیاب ہو، کپڑے کو پھاڑ دینا، جد الشعر، بال کو مڈوا لینا، ارے مرتا ہے تو جو آگ دیتا ہے میت کو، وہ اس کی ذمہ داری ہوتی کہ بال کو کیا کرے مولانا صاحب؟ مڈوا، سمجھے؟ ہندوؤں میں یہ عقیدہ ہے، وہ زمانے جاہلیت سے وہ چلا رہا۔ جد الشعری وشق الجیب، گریبان کو پھاڑ دینا، گریبان کو شق کر دینا۔ وخمش الوجوہ، اور چہروں پر مارنا، چہروں کو زخمی کر دینا۔ خمش الوجوہ، وجہ چہرے کو جو ہے زخمی کر دینا، چہرے پر مارنا، سمجھا؟ یہ سب جو زمانے جاہلیت میں جو رواج تھا ان سبوں کو ترک کرنا۔ فرماتے اگر کوئی ایسا آتی ہے فبایعہن، ان سے آپ بیعت کر لیجیے۔ ففعل صلی اللہ علیہ وسلم ذلک بالقول، اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے قول کے ذریعے سے، یعنی مصافحہ اور جو ہے ید کے ذریعے سے ہاتھ سے ملا کر کے ایسا نہیں کیا ہے۔ وَلَمْ يُصَافِحْ وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ، ان میں سے کسی سے مصافحہ نہیں کیا۔ وَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ، اور ان سبوں کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا اخیکم، پھر جو وہی مضمون کو جو دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایسی قوم سے دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب۔ تمام کفار مراد ہیں، سمجھا نا؟ لیکن خاص طور پر یہود، سمجھا؟ یہود جو ہے انہوں نے کہا، لیکن دوسرے حضرات فرماتے یہود کی تعین جو ہے یہ ٹھیک نہیں، عام رکھنا چاہیے۔ تمام کفار جو ہے وہ ملعون ہیں، تمام کفار جو مغضوب علیہم ہیں، خاص طور پر جو ہے یہود جو ہے مغضوب علیہم ہیں۔ قد یئسوا من الآخرہ، یہ یہود کے بارے میں فرمانے کہ یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، آخرت کا اعتقاد ہے ان کے پاس، یہود کے پاس، لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں یہ جو نبی آئے ہوئے ہیں یہ نبی واقعتاً نبی، وہ تو حسد میں اور چڑ میں ایمان نہیں لا رہے، واقعتاً نبی ہیں، اور ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہماری عاقبت خراب ہوگی، یہ سب سمجھتے ہیں، سمجھا؟ تو گویا کہ آخرت کے ثواب سے یہ مایوس ہو چکے ہیں، دل کے اعتبار زبان سے نہیں بولتے ہیں لیکن واقعتاً یہ مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اے من ثواب، آخرت کے ثواب سے، مع ایقانہم بہا، آخرت کا یقین ہونے کے باوجود، آخرت کا یقین یہود کو ہے، سمجھا نا؟ ان یقین ہونے کے باوجود لعنادہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب سے کیوں محروم ہو گئے ہیں؟
ثواب سے کیوں مایوس ہو گئے؟ اللہ کے رسول سے عناد کی وجہ سے، مع علمہم بصدقہ، بے شک اللہ کے رسول کے صادق ہونے کا ان کو علم ہے، لیکن پھر بھی عداوت کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ آخرت کے ثواب سے محروم ہو گئے، مایوس ہو گئے، ان کو خود یقین ہو چکا ہے کہ اب ہم جو ہے ثواب کے مستحق نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں وہ کفار جو قبر میں جا چکے ہیں۔ جو یہاں کفار ہیں ان کو تو اعتماد ہے کہ ہمارے شفاعہ موجود ہیں، ہم کو اگر آخرت ملی بھی تو اچھے انداز میں ملے گی، لیکن جو قبر میں جا چکے ہیں ان کی ٹکائی شروع ہو چکی ہے، تو ان کو جو ہے اب کیا ہوگا مولانا صاحب، ان کو یقین ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے یہ کما یئس الکفار القائمون من اصحاب القبور، جو یعنی صفت ہے من اصحاب القبور، اصحاب القبور میں سے جو کفار ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، ای المقبورین من خیر الآخرہ، جو مدفون ہیں آخرت کے خیر سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اذ تعرض علیہم، اس لیے کہ ان کے سامنے ان کے مقعد پیش کیا جاتا ہے، ان کی سیٹ پیش کی جاتی ہے، ان کے رہنے کی جگہ پیش کی جاتی ہے جنت میں سے، اگر وہ ایمان لاتے۔ او اچھا وما یسیرون الیہ من النار، اور جو ان کا انجام ہونے والا ہے جہنم میں وہ سب پیش کیا جاتا ہے ان کے سامنے، صبح اور شام جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اب آخرت کے ثواب سے وہ